زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو جاری تھی نماز کی پابندی کرنا. نماز فرض بھی ہے اور نماز نفل بھی ہے، اور نفل کی ہم نے دو قسمیں بیان کی. ایک قسم یہ ہے جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، آپ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اور ظہر سے پہلے 4 اور 2 بعد میں پڑھیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں. یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ بیان کی، جس سے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے. آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ان نوافل کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو قیام اللیل کہتے ہیں، جن کو تہجد کہتے ہیں، اور جن کو ہم تراویح کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رات کے وقت تہجد پڑھنے والا، قیام کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ یہ اس کے پختہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مومن وہ ہوتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ رات کی تاریکی میں اللہ ذوالجلال سے مانگتے ہیں. ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے اور جنت کا طمع بھی ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز بھی رات کی نماز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے. وافضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی یہ نشانی بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. عباد الرحمن ان کو کہتے ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. اگر جاہلوں سے ان کا پالا پڑ جائے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ رات گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 2119، ان فی الجنة غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اللہ عز و جلال نے جنت میں ایسے گھر بنائے ہیں، کرسٹل کے گھر. جنت میں جہاں بھی ہوں گے آپ، گھر کا
نظارہ کر سکیں گے اور ان گھروں میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے۔ اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وعفش السلام وصلى بالليل والناس نيام۔ یہ گھر اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جن کی زبان میں نرمی ہے، اور جو پے در پیش روزے رکھتے ہیں، اور جو سلام کو عام کرتے ہیں، اور جو تہجد پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دلائی، جامع ترمذی کی روایت ہے 3549، علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا ایک شیوا تھا۔ وہو قربۃ الی ربکم، یہ اللہ ذوالجلال کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ومکفر للسیئات، یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ ومنہات للآثام، تہجد گزار قیام کرنے والا گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، یہ گناہوں سے بچاتی ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں جن میں اگرچہ کچھ علماء نے کلام کی ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد اور قیام کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، اللہ اس سے بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے 2551، قیل یا رسول اللہ ان فلانا یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق۔ اللہ کے رسول، ایک شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ قال سینہاہ ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو، اگر وہ رات نماز پڑھتا ہے تو برائیوں سے رک جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 643۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 آیتیں رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قنوت کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، جو 1000 آیتیں پڑھتا ہے اس نے تو جنت کے خزانوں کا اپنے آپ کو مالک بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے جو ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کی بات کی کوئی کاٹ نہ کرے اور اس کا ڈیرا، اس کا آفس آباد رہے، بہادر رہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ رات کو اٹھنا یہ انسان کو نعمت کیا دلاتا ہے؟ اشد وطئا ووطاءا، کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط دل اس انسان کا ہوتا ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھیے، میدان کارزار میں ستون بنے ہیں تو وہ لوگ بنے ہیں جو تہجد گزارتے ہیں۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، سب سے خوبصورت بات اس انسان کی ہوگی جو تہجد گزار، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس آ کے انہوں نے کیا کہا؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 831، یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک زندہ ہیں
آپ نے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، دنیا میں آپ کی جس سے بھی محبت ہے ایک نہ ایک دن تو یہ فراق ہوگا۔ وَاعْمِلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا قیامت کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، یقین کر لیجئے ایک مومن کی بزرگی اور شرف اس بات میں ہے کہ وہ رات کو قیام کرتا ہے، اس کی عزت اس بات میں ہے وہ لوگوں کے سامنے کشکول گدائی نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں سے مستغنی رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کی شان کس طرح بیان کر دی۔ تہجد پڑھنا، قیام کرنا اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں تراویح پڑھنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 815، لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ ہی قابل رشک ہیں، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا وہ دن رات قیام کرتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کو قیام میں بھی پڑھتا ہے، اور یقوم به، اس قرآن کے اوامر اور نواہی کا خیال کرتا ہے دن رات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت جانے کے کچھ اسباب کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، تہجد پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت سلسلہ صحیحہ کی 569، جامع ترمذی کی 2485، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، انجفل الناس قبلہ، لوگ آپ کے دیدار کا شرف لینے کے لیے دوڑ رہے تھے، وقیل، اور کہا جا رہا تھا، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ کہا گیا۔ فجئت فی الناس، عبداللہ ابن سلام کہتے میں بھی آیا، لانظر، میں دیکھوں وہ کون سی ہستی ہے، فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میری نظر رخ انور پہ پڑی تو میری زبان نے ایک ہی لفظ بولا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فَكَانَ أَوَّلْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، سب سے پہلے آپ نے مدینے والوں کو جو پیغام دیا، جب ریاست مدینہ بنی تو سب سے پہلے اس ریاست کے باسیوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا، واصلوا الارحام، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رات کا قیام اور تہجد اتنا خوبصورت عمل ہے، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور بغیر حساب کے اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرما دے گی۔ روایت سلسلہ صحیحہ کی 3478، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة يحبهم اللہ ويضحك إليهم ويستبشر بهم، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پسند بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے تبسم بھی فرماتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ الذي إذا انكشفت فيئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه،
ایک وہ شخص جو میدان کارزار میں اترتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، یا تو شہید ہوتا ہے یا اللہ عز وجل اس کی مدد فرماتے۔ اللہ عز وجل اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی کیف صبر لنفسہ، دیکھو اس میرے بندے کو، اس نے اپنی جان پیش کرنے پر صبر کیسے کیا۔ والذی لہ امرأۃ حسناء وفراش لین حسن فیقوم من اللیل، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ محبوب بناتے ہیں، دیکھ کے تبسم فرماتے اور خوش ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے بیوی بھی خوبصورت دی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، فیقوم من اللیل، رات کو قیام کرتا ہے، فیقول، اللہ عز وجل فرماتے ہیں یذر شہوتہ فیذکرنی ویناجینی ولو شاء رقد، دیکھو میرے اس بندے کو، اس نے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا اور کھڑا ہو کے مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب والذی یکون فی سفر وکان معه رکب، ایک شخص قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، فسہروا، ساری رات وہ سفر میں رہے، وناصبوا، یہاں تک کہ تھک گئے، ثم ہجعوا فقام من السحر فی سراء او ضراء، سارے لوگ سو گئے، یہ اٹھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ عز وجل اس کو بھی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت 3740، ان اللہ عز وجل اذا ضحک الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، اللہ عز وجل جس بندے کو دیکھ کے تبسم فرمائے، یہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھنے والا، قیام کرنے والا، یہ اللہ کی تعریف اور توصیف کا حقدار بن جاتا ہے۔ عجب ربنا من رجلین، میرے رب کو بہت تعجب ہوتا ہے دو لوگوں پر، رجل سار من وطائه ولحافه من بین حبه واہلہ الى الصلاة، ایک شخص بستر کو پیچھے کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز وجل اپنے نورانی فرشتوں سے کہتے انظروا الی عبدی، اس میرے بندے کو دیکھیے، سار من فراشی، یہ بستر سے اٹھا، وبطائه من بین حبه واہلہ الی صلاتی، بیوی بچوں کو چھوڑا، نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، رغبتا فیما عندی، یہ میرے پاس جو جنت ہے اس میں رغبت کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا، وشفقتا مما عندی، اور جو جہنم ہے اسے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کیا۔ اللہ عز وجل ادھر یہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر اس کی تعریفیں فرشتوں کے سامنے شروع کر دیتے۔ ناظرین کرام، آئیے اس مبارک مہینے میں رات کے قیام کو پوری زندگی کے لیے عادت بنائیے، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے بارے میں کچھ آداب سکھائے ہیں، ان کو یاد کیجیے۔ رمضان المبارک میں یہ آسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ آپ رات کے کسی حصے میں بھی قیام کر لیں۔ کان یقوم فی آخر اللیل، فی اول اللیل وفی وسطہ، اللہ کے رسول رات کے آخری حصے میں بھی قیام کرتے، پہلے حصے میں بھی قیام کرتے، اور درمیان میں بھی قیام کرتے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ بھی تھا، آپ گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 997، صحیح مسلم 744،
اللہ کے رسول اپنے گھر والی کو بھی تہجد اور قیام کے لیے اٹھاتے۔ ایک مسلمان کو اپنے گھر والوں کو بھی رغبت دینی چاہیے اور انہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ آپ آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 115، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی قیام کا حکم دیا کرتے، بلکہ آپ نے یہ فضیلت بیان کی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ پس و پیش کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اور اسی طرح اس عورت پر بھی رحمت کا نزول فرمائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، گھر والے کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پس و پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ سنن النسائی کی روایت 1610 اور سنن ابی داود کی روایت 1308 اور سنن ابن ماجہ کی روایت 1336 اس بات کا بیان دے رہی ہے کہ ایک مسلمان کو گھر میں اکیلے نہیں، پورے گھر کو نیکی میں شریک کرنے کی توجہ کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعہ، صحیح بخاری کی روایت 1147، صحیح مسلم کی روایت 749، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ گھر میں تہجد پڑھو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قراء کو مقرر کیا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کہ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ نماز رمضان کی راتوں میں پڑھائی، تو کتنی ہی سعادت کی بات ہے۔ انسان مرد ہے تو مسجد میں جا کے امام کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ تراویح کی سعادت حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ تم جو کام کرو اس پہ ہمیشگی اختیار کرو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، بہترین اور محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جو مستقل مزاجی سے ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6464 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2818، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف رمضان نہیں بلکہ بقیہ ایام میں بھی ہمیں اس کو معمول اور عادت بنانا چاہیے۔ ہاں اس بات کا حکم ضرور دیا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، صحیح مسلم کی روایت ہے 1144۔ جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو اور نہ ہی جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو۔ ہاں اگر آپ ایام 20 کے روزے آئے ہیں 13 14 15 تو اس میں جمعہ بھی آ گیا ہے تو آپ وہ جمعے کا روزہ رکھ پائیں گے، لیکن کسی رات کو خاص نہ کیجئے، معمول بنائیے اور اس عظمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیے۔ اللہ ذوالجلال سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر رات کو تم قیام کر رہے ہو اور سمجھ نہیں آ رہی تو سو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے کوئی چیز طلب کر رہے ہو مغفرت اور تم اپنے آپ کو ہی برا کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا کتنا خوبصورت دین ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 747 من نام عن حزبه وعن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، جو رات کو تہجد میں قیام میں قرآن مجید پڑھنے کی عادت اس نے بنائی ہے کہ میں اتنا قرآن پڑھوں گا، وہ سو گیا نہیں پڑھ سکا، اگر صبح کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے اگر وہ وہی قیام کر لیتا ہے اللہ اسے تہجد کا ثواب بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے 445 كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم
او غلبت عیناہ صلی من النہار 12 رکعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول مبارک یہ تھا کہ اگر رات کو کسی وجہ سے وہ تہجد نہ پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 11 کی بجائے 12 رکعتیں ادا کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت عبادت کے ساتھ کی۔ آئیے اس مبارک مہینے میں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے۔ کتنی سعادت والی یہ گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیے، ان ساعتوں کو مبارک بنائیے۔ کیسے بنے گی؟ سلف صالحین کی طرح اپنے آپ کو افطاری کے بعد تیار کیجئے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے تھے جو آخری راتوں میں مغرب کے بعد وہ غسل کیا کرتے کہ تازہ دم ہو کے میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان ساعتوں کو اور ان کے ثمرات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق سے نوازے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قیام کرنے والے محمد مصطفیٰ کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها